السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنة تزخرف لرمضان من راس الحول إلى حول القابل، فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة۔ معزز حاضرین کرام، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، بڑی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان عطا فرمایا، جس تک ہم اور آپ پہنچنے والے ہیں۔ یوں تو اگر وقت کی بات کی جائے، مہینے کی بات کی جائے، یا دن اور رات کی بات کی جائے، یا اور کسی ناحیے سے، تو سارا وقت، ہر دن، ہر رات، ہر مہینہ، ہر سال اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جب اللہ کی مخلوق ہے تو اس کے جنس کے کسی بھی حصے میں اور کسی بھی فرد میں گویا کوئی فرق نہیں ہے، سب یکساں ہے، سب برابر ہے۔ ہر دن برابر ہے، ہر رات برابر ہے، ہر مہینہ برابر ہے، اور اسی طرح سے ہر سال برابر ہے۔ نہ کسی وقت کو کسی وقت پر فضیلت ہے، نہ کسی مہینے کو کسی مہینے پر فضیلت ہے، نہ دن کو کسی دن پر، نہ رات کو کسی رات پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں تفریق نہیں کرتا ہے۔ اس نے جس مخلوق کو بھی پیدا کیا، اس کے جنس کے تمام افراد کو یکساں بنایا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین اور آسمان یعنی اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اسی دن اس نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے محترم ہوں گے، کہ اس میں کسی قسم کی، جیسا کہ عرب کے حالات میں تھا کہ جنگیں چل رہی ہیں، لوٹ مار چل رہی ہے، قافلے لوٹے جا رہے ہیں، جانوں کو طرف کیا جا رہا ہے، نہ کوئی انسان راستے میں محفوظ ہے، نہ کوئی قافلے کے ساتھ محفوظ ہے، نہ اپنے گھر میں کوئی محفوظ ہے، کہیں کوئی محفوظ نہیں۔ اور خانہ کعبہ تک لوگوں کو باہر جانا بھی ہے، حج کے لیے بھی جانا ہے، عمرے کے لیے بھی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ منہا 4 حرم، 4 مہینے محترم ہوں گے کہ ان میں کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی، ہر طرف امن و امان ہوگا، تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ حج کا سفر اور عمرے کا سفر کر سکیں۔ ذالک الدین القیم، یہی اصل دین ہے، یعنی 12 مہینے۔
اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو صرف 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیے ہیں وہ حج اور عمرے کے اعتبار سے دیے ہیں، اور وہ مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اور رجب کا مہینہ، باقی سب یکساں ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کے متعلق، کسی رات کے متعلق، کسی مہینے کے متعلق کچھ فضیلت بیان کر دے، بڑائی بیان کر دے، تو پھر بارہ کو ہوتا ہے، پھر اس کی فضیلت دوسرے اوقات اور دوسرے لمحات یا دوسرے مہینوں پر فائق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رمضان کا نام لے کر اس کی حیثیت کو واضح کیا، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں عظیم ترین کتاب اتاری گئی ہے، قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور رہبری ہے۔ اس میں حق اور باطل کے درمیان واضح طور پر فرق کرنے کی والی دلیلیں ہیں۔ لہذا اس ناحیے سے رمضان کے مہینے کی عظمت دوسرے مہینوں پر بڑھ جاتی ہے۔ اب جب اس کی عظمت بڑھ گئی تو پھر اس کا احترام بھی اسی اعتبار سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کتاب عطا کی، حالانکہ اس سے پہلے آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات آئی ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں آئی، زبور آئی ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں، انجیل ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ ان کتابوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی نازل فرمائے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت دانیال علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن نہ تو کوئی صحیفہ محفوظ ہے آج، نہ 3 کتابیں قرآن کریم کے علاوہ جو نازل ہوئی آسمانی، ان میں سے کوئی کتاب نہیں۔ ہر چیز بدل دی گئی، تورات بدل دی گئی، انجیل بدل دی گئی، زبور کی تعلیمات میں تحریف کی گئی، صحیفے کو تبدیل کر دیا گیا۔ کوئی بھی کتاب اور کوئی بھی صحیفہ اپنی اصل حالت پر نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی چونکہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، اور اس لیے یہ ذمہ داری لی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب نبی نہیں آئے گا تو انسانوں کو ہدایت کی جب ضرورت پڑے گی، اگر حفاظت کا ذمہ نہ لیا جاتا تو پھر ان کو ہدایت کیسے ملتی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تاکہ ہر زمانے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہدایت حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی اعتبار سے کہ عظیم ترین کتاب دی گئی ہے، تم اس مہینے کا احترام کرو، تمہارے دلوں میں اس مہینے کی عظمت ہونا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، اور وہ خاص خیال کیسے رکھا جائے اور کیسے اس کی عظمت کو گویا اپنے اندر اتارا جائے، اس کا طریقہ بتا دیا کہ من شہید امین کو مشاہر رکھا، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مہینے کے دنوں کو روزے کی حالت میں گزارے، بس یہی اس کا اعتراف کہ روزے کی حالت میں اس مہینے کے دن گزرنے چاہیے۔ 29 روزے ہوں تو 29 روزے رکھے جائیں، 30 روزے ہوں تو 30 روزے رکھے جائیں، اور ایمانداری کے ساتھ جیسا کہ روزہ رکھنا چاہیے اس اعتبار سے روزہ رکھا جائے۔ 30 روزے قریب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روزہ یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، کیا ضرورت تھی اس روزے کو فرض کرنے کی؟ نمازوں سے کام چل جاتا، زکوٰۃ سے کام چل جاتا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی وہ اپنے حج اور عمرے وغیرہ سب کا کام چلا لیتے۔ لیکن یہ روزہ کہ اس میں 13-14 گھنٹے انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صرف ہم کو آپ کو نہیں دیا گیا ہے، پچھلی جتنی شریعتیں گزری ہیں، جتنی قومیں گزری ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، ہر پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے روزہ رکھنے کا،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا جا رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اب یہ روزہ ان پر جو فرض کیا گیا تھا وہ رمضان ہی کے مہینے کا روزہ تھا، پورے مہینے کا روزہ تھا یا آدھے مہینے کا روزہ تھا یا چند روزے تھے؟ پھر روزے کا یہی وقت تھا یا کم اور زیادہ تھا؟ کس نوعیت سے روزے کا حکم دیا گیا، یہ ایک الگ مسئلہ۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن افطار کرتے تھے اور ایک دن روزہ، پوری زندگی ان کی اسی طرح سے گزری۔ تو پچھلی شریعتوں میں بھی روزہ رہا ہے، اس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ ہمارے اندر جینے کا سلیقہ آ جائے، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کس طور پر ایک انسان کو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رہنا چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں، تو اپنے منمانے طریقے پر نہیں رہیں گے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہے گا ہمیں اس طرح سے رہنا چاہیے، اس اعتبار سے اپنے رات بسر کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ تم بڑے بے خوف ہو چکے ہو، بڑے نڈر ہو چکے ہو، تم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ برائیوں پر برائی کر رہے ہو، جبکہ تم کو برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں اپنے ظاہر کو بھی پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور اپنے باطن کو بھی پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن تمہیں کوئی احساس ہی نہیں۔ تو سمجھتے ہو کہ بس زندگی مل گئی، زمین مل گئی، آسمان مل گیا، جیسے جی چاہے زندگی گزار لیں۔ اللہ کے بندے اس طرح سے زندگی نہیں گزارا کرتے، اللہ کے بندے ابدیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور وہ ابدیت تم نے فراموش کر دی۔ لہذا رمضان کے ذریعے سے تم کو تربیت دی جائے گی، تم کو سلیقہ سکھایا جائے گا کہ کس طرح سے تم اپنی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، اپنی زبان کی کیسے حفاظت کرو کہ زبان کی جو خرافات ہیں ان سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے ہاتھ پیروں کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت، غرض یہ کہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن پورے اپنے پیکر کی تم حفاظت کس طرح سے کرو گے۔ اس تربیت کے لیے روزہ کیا گیا ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پاکیزگی و طہارت پیدا ہو جائے، تم برے راستے پر چلنے سے بچنے والے بن جاؤ اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو۔ تمہارا یہ روزے کی غرض و غایت ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے شعبان کے آخری دن کیا کیا اور ان کے سامنے آپ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگوں، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی راتوں پر بھاری ہے۔ اگر انسان اسے ایک رات میں نیک نیتی کے ساتھ عبادت کر لے تو 1000 مہینے کی عبادتیں اس کے سامنے ہیج ہیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کی رات کی عبادت بالخصوص تراویح، کیونکہ رمضان میں رات کی عبادت سے مراد تراویح ہی ہے، تہجد کوئی رات کی صرف رمضان کی عبادت نہیں ہے، یا رات میں نوافل کوئی رمضان ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے،
آپ ہر دن تہجد پڑھیے، ہر دن آپ نوافل پڑھیے. تو رات کی عبادت جعل اللہ قیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کی راتوں میں کھڑے ہونے کی صورت کو یا کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ایک ذریعہ بنایا ہے. یہ جو رمضان کا مہینہ اور تراویح کا مہینہ، انہی دو چیزوں سے رمضان کی پہچان ہوتی ہے، دن میں روزہ اور رات کو تراویح. یہی دو خاص عبادتیں ہیں رمضان کی. باقی آپ جو بھی نیکی چاہے کریں، تلاوت کریں، خوب نوافل پڑھیں، اسی طرح سے تہجد پڑھیں، استغفار ہے، درود شریف، جو بھی آپ چاہیں عبادت کریں. لیکن یہ دونوں عبادتیں، روزہ اور تراویح، یہ مخصوص عبادتیں ہیں جو صرف رمضان کے ساتھ ہیں. باقی اور جب آپ موقع پہ تب آپ کریں عبادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آنے لگتا تھا تو آپ پہلے ہی سے کمر کس لیتے تھے اور بڑا اہتمام کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی جتنا اس کا اہتمام کرتے تھے اتنا کسی اور مہینے کا اہتمام نہیں کرتے تھے. یعنی تاریخوں کو یاد رکھنا کہ آج 10 تاریخ ہے، آج 11 تاریخ ہے، آج 12 تاریخ ہے، تاریخوں کو بہت احتیاط کے ساتھ شمار کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بھول ہو جائے اور تاریخ آگے بڑھ جائے اور ہم کو یاد نہ رہ پائے. بڑی احتیاط. اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے سوائے اس کے شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ. تو رمضان کے مہینے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزے فرض ہیں، جس طرح سے ہم پر آپ پر فرض ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس میں کسی قسم کی تفریق نبی اور غیر نبی نہیں کی جاتی ہے. دنیا کے قانون میں تو تفریق رکھی جاتی ہے کہ بڑوں کے لیے یہ قانون اور چھوٹوں کے لیے یہ قانون، امیر کے لیے یہ قانون اور غریب کے لیے یہ قانون. لیکن اللہ کے قانون میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں. امیر غریب نبی غیر نبی سب برابر ہے. جس طرح سے ہم پر آپ پر نماز فرض 5 وقت کی، اسی طرح سے نبی پر بھی فرض تھی 5 وقت. جس طرح سے ہم پر آپ پر روزے فرض ہے ویسے نبی پر بھی فرض. اور اگر نبی صاحب نصاب ہوتے تو آپ پر زکات بھی فرض ہو جاتی ہے. آپ زندگی میں کبھی صاحب نصاب نہیں ہیں، لیکن بہرحال آپ خرچ کرتے، خوب دل کھول کر خرچ کرتے، وہ ایک الگ چیز رہی. بحیثیت زکات دینے والے کی طرح سے ہی صدقہ وغیرہ اس طرح سے. بہرحال تو رمضان کے مہینے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ فرض تھے روزے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں کہ روزہ چھوڑا تھا. کیونکہ ایک روزہ بھی اگر بغیر روزے شرعی کے چھوڑ دیا، پوری زندگی انسان روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کا حق نہیں ادا ہو سکتا، اس ایک روزے کا اجر ثواب نہیں مل سکتا جو رمضان میں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اس کی تو پابندی آپ کریں. لیکن شعبان کے مہینے کی پابندی اور اس میں آپ کا اہتمام روزوں کے سلسلے میں کہ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، کبھی کوئی بہت خاص ضرورت ہوئی تو چھوڑ دیا، ورنہ ہوگا. تو دراصل معاملہ یہ تھا کہ آپ وہ روزہ رکھنا چاہتے تھے جو روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے. ہمارا آپ کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ بس ایک رسم ہوتی ہے روزے کی، ادا کر دی. نہ روزے کی حفاظت کرتے ہیں، نہ روزے کو روزے کی حیثیت سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق فرمایا ہے کہ کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر. کتنے روزے دار ایسے ہیں جو اپنا صبح روزہ شروع کرتے ہیں اور غروب کے وقت روزے کو اپنے مکمل کر لیتے ہیں، لیکن کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزے کی حیثیت سے اتنی ہوتی ہے کہ دن بھر انہوں نے بھوک اور پیاس میں گزار دیا پورا دن. اور اسی طرح سے کتنے رات کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کی عبادتوں کا کچھ صلہ نہیں رات جا کر گزار دیا.
اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ روزہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور جس روزے کے متعلق آپ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے۔ حالانکہ نماز آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تلاوت آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ اور جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ ہی کے نام پر دیتے ہیں، حج وغیرہ بھی آپ اللہ ہی کے نام پر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں سے کسی عبادت کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، نہ نماز کو کہا کہ میرے لیے نماز ہے، نہ زکوٰۃ کو کہا کہ میرے لیے زکوٰۃ ہے، نہ حج وغیرہ کو کہا کہ میرے لیے ہے، روزے ہی کو کیوں کہا؟ دراصل ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے جاننے والے ہوتے ہیں، بہت سے نہیں جاننے والے ہوتے ہیں، 10 نگاہیں پڑھتی ہیں، ہم فلاں بھی تھی نماز میں، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے ہم کو دیکھا، تو ہماری یہ عبادت سب کے سامنے آ گئی۔ زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، کم از کم لینے والا تو دیکھ رہا ہے کہ آپ دے رہے ہیں، اور چلیے آپ نے سب سے چھپا دیا، لیکن جو لے رہا ہے اس سے آپ جان لیا کہ آپ نہیں ہے، آپ کی عبادت بھی بہرحال سامنے آ گئی۔ حج وغیرہ ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، اس میں بھی بہت سارے شناسائی ہوتے ہیں اور غیر شناسائی ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ عبادت بھی سامنے آ گئی۔ لیکن روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اسے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر واقعی روزہ رکھا گیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے میرے لیے، اور بندہ بھی یہ چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، تو چونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہی معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کر دیا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ چنانچہ ایسا ہی روزہ چاہتے تھے، اور ایسا روزہ جب تک پہلے سے ہم تیاری نہ کر چکے ہوں، پہلے سے یہ سلسلہ ہم نے نہ شروع کر دیا ہو، ہم نے اس کی مشق نہ شروع کر دی ہو، اس وقت تک یہ روزہ ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ نبی کا معاملہ الگ ہی ہے، نبی کا پہلا روزہ ہو، آخری روزہ ہو، درمیان سال کا روزہ ہو، کسی طرح کا کسی بھی وقت کا روزہ ہو، اعلیٰ درجے کا، کہ اس سے اعلیٰ درجے کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ روزہ ہوتا تھا۔ لیکن ہم کو سبق سکھانے کے لیے آپ شعبان کے مہینے سے اہتمام کرتے تھے کہ رمضان کی تیاری اس طرح سے ہونی چاہیے کہ رمضان کا پہلے سے استقبال ہو رہا ہو، پہلے سے اس کی آمد کی چرچے ہو رہے ہیں، جس طرح سے آسمانوں پر چرچے ہو رہے ہیں اسی طرح سے زمین پر بھی اس کا کچھ اظہار ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے آسمان پر رمضان کا استقبال 1 سال تقریباً مکمل ہو رہا ہے، تیاری چل رہی ہے، اس کا استقبال کیا جا رہا ہے رمضان کا۔ آپ نے فرمایا کہ ان الجنۃ تزخرف لرمضان من راس الحوض الى حوض القابل، جنت کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے شروع سال سے لے کر آخر سال تک۔ رمضان کی شروع سال سے مراد یہ کہ شوال، یکم شوال سے لے کر گویا 30 رمضان تک، 29 رمضان تک، جو بھی آخری روزہ ہو، یہ پورا سال اس اعتبار سے بنتا ہے۔ تیاری چل رہی ہے، اس کو جنت کو سجایا جا رہا ہے، آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اب 2-4 روز جو رہے ہیں تقریباً تیاری مکمل ہی ہو چکی ہے۔ آسمان پر تو پورے سال اہتمام کیا جانا رمضان کا کے سلسلے میں، اور زمین پر کتنا اہتمام ہے۔ ہمارے آپ کے اندر آج تک وہ بیداری نہیں آئی کہ 2 دن 3 دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے اور ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ ہم آج بھی غفلت میں ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 نکلے کا روزہ رکھ لیں گے، کیسا روزہ ہوگا؟ بس ویسے ہی ہوگا کہ کہیں بھول چوک ہو رہی ہے، کہیں کھا بھی لیا اتفاق سے، کہیں زبان سے غلط بات نکل گئی، کہیں غلط چیز کو دیکھ لیا، کہیں غلط بات سن لی، دل و دماغ میں غلط خیالات آ رہے ہیں۔ اس طرح سے روزہ جب گزار دیں گے تب کچھ ماحول بنے گا، کچھ مزاج بنے گا کہ ہم یہ روزہ ہے۔ اس کے بعد گویا روزے کی کچھ کوشش ہوگی صحیح معلوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پورا سال جنت کو سجایا جا رہا ہے رمضان کے استقبال کے بعد۔
اور آگے آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَضُ الْجِنِّ۔ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے یعنی چاند نکلتا ہے، ہم اور آپ تراویح کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آج سے تراویح شروع ہو۔ ہم آپ ادھر تراویح کی تیاری کرتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ ماحول کو سازگار بنانے کے انتظامات کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی بندیوں کے لیے حالات کو سازگار بنا دیا جائے، ماحول کو سازگار بنا دیا جائے کہ ان کو نیکی کرنے میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہ ہو، آسانی کے ساتھ نیکی کرنے کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ چنانچہ اس کے لیے صفدت الشیاطین ومرض الجن، جتنے بھی ضدی اور سرکش قسم کے شیاطین جنہوں نے طے کر رکھا ہے، قسم کھا رکھی ہے گویا کہ انسان کو برباد کر کے چھوڑیں گے۔ آپ کو یاد ہے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا، ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سے بات پوچھ کی تو ایٹھن کے ساتھ جواب دے رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکالا تو اس نے چیلنج کر دیا اللہ کو، اس نے یہ کہا کہ آپ کو آدم پر ناز ہے اور آدم کی اولاد پر ناز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سب بڑے تابعدار اور اطاعت کا پیکر بن کر رہے ہیں، اللہ کی گائے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس طرح سے سب بن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجیے گا اور ہم بھی دیکھ لیں گے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ہم سامنے سے آ کر، پیچھے سے آ کر، دائیں طرف سے آ کر، بائیں طرف سے آ کر، ہر طرف سے ان پر ہجوم کریں گے، انوار کریں گے، اور بے شمار بندوں کو ہم اغوا کر لے جائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ کے بے شمار بندے ناشکر ہی بن کر پہنچیں گے۔ تو اس جیسے شیاطین اور جنات وغیرہ ان کو قید کر دیا جاتا ہے کہ ہاتھ پیروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ یہ برگلا نہ سکے اور نیکی سے روک نہ سکے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ۔ جہنم کے جتنے دروازے ہیں اس تمام دروازوں پر گویا تالے ڈال دیے جاتے ہیں، کسی دروازے کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کسی دروازے کو بند نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور جنت میں 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اوپر سے پکارنے والا مزید پکارتا ہے۔ یہ ساری تیاریاں کی جاتی ہمارے آپ کے لیے کہ ماحول کو سازگار بنا دیا جائے، روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، نوافل کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، جس شکل میں بھی انسان عبادت کرنا چاہے اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہ کرنا، اور مزید اعلان بھی ہوتا رہتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور جس قدر نیکی تجھ سے ممکن ہو سکے کرنے کا یہ موقع تجھے ملے نہ ملے، اور اے برائی کرنے والے تھم جاؤ، رک جا، یہ برائی کرنے اور اپنے رب کو ناراض کرنے کا موقع نہیں ہے، اپنے رب کو ناراض مت کر۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کو، یعنی مسلمان بندوں کو، مسلمان بندیوں کو بے شمار جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، آزادی دیتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ رمضان کس شان سے آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو سنوارنے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اچھی حالت میں کھڑا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ ذرا نظر ڈالیے پچھلے رمضان پر، پچھلا رمضان جب آیا تھا تو ہمارے آپ کے رشتہ داروں میں بھی بہت سارے افراد تھے، دوست احباب میں بھی بہت سارے تھے، شناسائی افراد تھے، اور اب جب رمضان آ رہا ہے تو بہت سے ہمارے رشتہ دار جا چکے، بہت سے جاننے والے دوست احباب سب جا چکے، ان کے نام اعمال کو بند کر دیا گیا
لیکن ہم اور آپ اور جو مسلمان موجود ہیں اس وقت دنیا میں جہاں کہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید سعادت کا فیصلہ فرما دیا. ان کے نام اعمال کو کھلا رکھا، یعنی ان کو بھی زندگی اور موقع مزید دے دیا کہ یہ پھر ایک رمضان سے فائدہ کریں، کیونکہ اس کے بعد جو رمضان آئے گا ممکن ہے کہ ہم نہ رہیں. لہٰذا اس مہینے سے، اس موقع سے، اس کے دنوں سے، اس کی راتوں سے جس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں. اس میں ذرا بھی کہیں کوئی سستی، کوئی کاہلی نہ ہونے پائے. روزہ کسی قسم کا، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہنے دی جائے، اس بات کی کوشش ہے. راتوں میں تراویح کا بڑا اہتمام رہے بالخصوص، یعنی کہ 5 دن 6 دن تراویح پڑھ لی فرصت پا لی، اب اس کے بعد چھٹی ہے. کہ تراویح کی چھٹی نہیں ہوتی، عشاء کی نماز کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. تو تراویح پورے رمضان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے پورا رمضان روزہ رکھا، 29 روزے ہو 30 روزے ہو جو بھی، جس نے پورا رمضان روزے کی حالت میں گزارا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں روزے کی برکت سے معاف کر دیے. اسی طرح سے تراویح کے متعلق آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے پورا مہینہ تراویح پڑھی، 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن والی دن، چاند دیکھ کر آپ شروع کریں اور چاند دیکھ کر ختم کریں، جس نے اس اعتبار سے تراویح پڑھی غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کے بھی تمام چھوٹے موٹے گناہ جتنے بھی ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہم قدر نہیں کر پاتے ہیں. یہ مہینہ بہاروں کا مہینہ ہے، بہار کا موسم آ رہا ہے. یہ جو ہمارے دن چل رہے ہیں یہ خزاں کے دن تھے، یہ خزاں کے دن تھے، ان میں کوئی ہریالی اور کوئی اس طرح کی، لیکن یہ بہار کون سی ہے؟ یہ وہ بہار نہیں ہے کہ جس میں پھولوں پر رنگت آتی ہے اور پھول کھلتے ہیں اور پتیاں ہری ہری نظر آتی ہیں، ہر طرف ہریالی. یہ وہ بہار نہیں، یہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے. نیکیوں میں بہار آتی ہے، ان میں نکھار آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کا جو صلہ اس کو دیا جائے گا وہ 10 گنا دیا جائے گا. لیکن رمضان کے مہینے میں نیکی کی قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصلاۃ. انسان کی نیکی کے اجر کو 10 گنا سے بڑھانا شروع کیا جاتا ہے، نیت کے اعتبار سے، موقع اور محل کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے. جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے، جس نے نیکی کی ہے، تمام پس منظور اللہ تعالیٰ 700 گنا تک نیکی کی بڑھاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ضابطہ تمام نیکیوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، روزے کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے. روزے کا ضابطہ ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا اپنے ہاتھ سے، باقی تو سب فرشتوں کے ذریعے سے فیصلے کرا دیے جائیں گے. اور جو نیکی کے اجر کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کی قیمت کو بڑھایا جا رہا ہے، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا. جس کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی بھلائی کا کام کیا، وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر لازم نہیں کیا گیا ہے، آپ کی اپنی سماجت پر چھوڑ دیا گیا. آپ کا جی چاہے کر لیجیے جائے نا کہ مثال کے طور پر ظہر میں نفل کی نماز ہے 2 رکعت، آپ کا جی چاہے پڑھیے نہ جی چاہے نہ پڑھیے. مغرب میں 2 رکعت ہے، آپ کا جی چاہے پڑھیے نہ جی چاہے نہ پڑھیے. اسی طرح سے عشاء میں نماز ہے، تہجد ہے، اوامین ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اس طرح کی نمازیں. اگر آپ پوری زندگی 2 رکعت نماز کسی قسم کی نہیں پڑھ سکے
نہیں پڑھی آتی نہ وابی پڑھی، نہ چاش پڑھی، نہ اشراق پڑھی، نہ نوابل میں سے تینوں وقت کوئی پڑھی کسی بھی، پوری زندگی ایسی چلتی ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ بالکل بات کچھ نہیں کرے گا کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز بھی نہیں پڑھی، پوری زندگی اس طرح گزر. اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ نہیں پوچھیں گے. لیکن یہی 2 رکعت نفل نماز آپ رمضان میں پڑھتے ہیں تو ان 2 رکعت نفل نماز کا جو اجر اور ثواب ہے وہ عام دنوں میں فجر کے فرض کا ثواب ہے. آپ نے نفل پڑھی ہے لیکن فجر کی نماز کا ثواب آپ کو دیا جائے گا. ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه. اور جس نے ایک فرض کو ادا کیا رمضان میں اس نے گویا اس فرض کو دوسرے دنوں میں 70 مرتبہ ادا کیا. اب غور کیجیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. ہمارا دامن تنگ ہے اور ہم دینا بھی نہیں چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو خزانے کھول دیے جا رہے ہیں. اس موقع پر نیکی پر نکھار لایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے لینا. کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ شاید ہماری زندگی کا یہ رمضان آخری ہو اور آئندہ ہم کو یہ موقع نہ ملے، ایک روزہ بھی رکھنے کا موقع نہ ملے، ایک تراویح پڑھنے کا موقع نہ ملے، 2 رکعت نماز رمضان میں پڑھنے کا موقع نہ ملے. تو کم سے کم اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے آپ کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس سے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جس قدر اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہوں کر تلاوت کی صورت میں اور نوافل کی صورت میں اور تراویح کی صورت میں اور دیگر جتنے بھی نیکیاں جس قسم کی بھی ہو سکتی ان کی شکل ہم اکٹھا کر لیں کہ یہی وہ چیز ہے جو کام آنے والا ہے. ورنہ وہاں روپیہ پیسہ اور سونا چاندی نہیں کام آنے والا ہے. ہم نے بھر کے رکھا ہوگا گھر میں، ٹھیک ہے، سو کے چلے جائیں گے، لیکن یہ چیز یہ ہمارے ساتھ رہے گی، اس کو ہم لے کے جائیں گے اور یہ ہمارے کام میں لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ رمضان کے سلسلے میں اب جب کہ چند دن رہ گئے، آج 24 تاریخ شروع ہو گئی ہے اور 2-4-5 روز رہ گئے، کم سے کم اب تو ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ چند دنوں کے بعد روزہ شروع ہوگا، ہم اس کی تیاری کر لیں، اپنا ذہن بنا لیں اور پوری طرح سے عہد کر لیں کہ ایک روزہ بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. ہاں باقی اگر عذر شرعی پیش آ جائے تو بہرحال اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. وہ شدید قسم کا مرض ہے، سفر ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان میں گنجائش ہے، وہی ٹھیک ہے، آپ دوا لے کر اپنے کو سنبھال لیجیے. سفر پیش آ گیا تو ٹھیک ہے، سفر کو مکمل کر لیجیے. لیکن جس صورت میں بھی چھوٹ جائے روزہ جلدی سے جلدی اس کی قضا کر دی. فعدۃ من ایام اخر، اگر روزہ چھوٹ جائے، 1 چھوٹا 2 چھوٹے 4 چھوٹے جو بھی، اس کی قضا جلدی سے دوسرے دنوں میں آپ کر کے گنتی پوری کر دیجیے تاکہ رمضان کا اجر و ثواب مل جائے. امید ہے کہ اگر مجبوری کے ساتھ چھوڑا جائے گا تو انشاءاللہ قضا میں اللہ تعالیٰ پورا ہی اجر دے گا. تو ان گزارشات کے ساتھ ہم سب بھی عہد کریں اللہ تعالیٰ سے کہ رمضان کی قدر کریں گے، اس کے دنوں کی بھی، اس کی راتوں کی بھی. دنوں کی قدر سے اعتبار سے کہ روزہ پوری اس کے ساتھ تنظیمی کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ رکھیں گے. روزے کی پوری حفاظت کریں گے. روزے کی حفاظت یہ کہ ہم اپنا پورا پیسہ روزے دار بنائیں گے. روزہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف کھانے پینے سے احتیاط کرنے والے ہوں. روزے کا مطلب یہ کہ ہماری آنکھیں بھی روزے دار ہوں، ہمارے کان بھی روزے دار ہوں، ہماری زبان بھی روزے دار ہو، ہمارے ہاتھ پیروں کا بھی روزہ ہو، ہمارے دل و دماغ کا بھی روزہ ہو، یعنی پورے پے کر کا روزہ ہو. یہ وہ روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر روزہ ہے. اور جو دن بھر بھوکے پیاسے رہ گئے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، تو پھر اس سے وہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اس بات کا بھی عہد کریں کہ رمضان کی جو خاص عبادت ہے تراویح، انشاءاللہ اس میں بھی کوتاہی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ان تمام گزارشات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کی بھرپور طریقے پر قدر کریں، رات کی قدر کریں، دنوں کی بھی قدر کریں، راتوں کی بھی قدر کریں اور بھرپور طریقے پر اس سے فائدہ اٹھا لیں کہ پھر آئندہ یہ موقع بھی نہیں ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.